بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قِيلَ لَوْ كَانَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى الْقَدِيمِ مَجَازًا فِي النَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالَ لَيْسَ النَّظْمُ الْمُنَزَّلُ الْمُعْجَزُ الْمُفَصَّلُ إِلَى الصُّوَرِ وَالْآيَاتِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى والإجماع على خلافه وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك إنما يتصور في النظم المؤلف المفصل إلى الصور إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة. قلنا التحقیق ان کلام اللہ تعالی اسم مشترک بین الکلام النفسی القدیم ومعنى الاضافۃ کونہ صفتا لہ تعالی وبین اللفظی الحادث المؤلف ان الصور والآیات ومعنى الاضافۃ انہ مخلوق اللہ تعالی لیس من تألیفات المخلوقین فلا یصح النفی اصلا ولا یکون الاعجاز والتحدی الا فی کلام اللہ تعالی. اس سے پہلے متن کی عبارت آئی تھی لیس من جنس الحروف و اصواتها، جو کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے بارے میں ماتن نے کہا تھا کہ یہ حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے. ہاں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حقیقت میں کلام اللہ تو وہی ہے جو اللہ کی صفت، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ نظم مؤلف، یہ کلام لفظی جو حروف و اصوات کے جنس میں سے ہے، یہ حقیقی کلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ مجازی کلام اللہ ہے. اس کو کلام اللہ مجازن کہا جاتا ہے، حقیقتاً کلام اللہ نہیں کہا جاتا ہے. کلام اللہ حقیقتاً تو وہ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. نیز شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کلام نفسی کے بارے میں آگے کہا تھا شرح میں، بل ہوا معنی قدیم، کلام اللہ تو وہ معنی ہے جو قدیم ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں سچ مچ میں کلام اللہ کلام نفسی ہے، معنی قدیم جو اللہ کی صفت ہے، اور یہ حقیقت میں کلام اللہ نہیں ہے، یہ سچ مچ میں کلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ مجازن کلام اللہ ہے. تو متن کی عبارت سے لگاؤ نا جی، لگاؤ نا، ٹھیک سے لگاؤ نا. متن کی عبارت سے اور شارح کی شرح کی عبارت سے دونوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ کلام نفسی حقیقی کلام اللہ ہے اور کلام لفظی نظم مؤلف مجازی کلام اللہ ہے. گویا کلام اللہ ایک لفظ ہے جس کا دو معنی ہے، ایک ہے معنی حقیقی معنی موضوع لہو، اور ایک ہے معنی مجازی معنی غیر موضوع لہو. کلام اللہ کا معنی حقیقی معنی موضوع لہو کلام نفسی ہے جو معنی ہے، جو قدیم ہے، جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور کلام اللہ کا معنی مجازی معنی غیر موضوع لہو کلام لفظی ہے، نظم مؤلف ہے، جو حروف اصوات سے مرکب ہو کر کے بنا ہے. یہ سمجھ بات آ رہی ہے. اب اس پر اعتراض ہے اشاعرہ پر کہ ماتن کے کلام سے، ماتن کی عبارت سے اور شارح کی عبارت سے دونوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کلام اللہ ایک لفظ ہے اور کلام نفسی کلام اللہ کا معنی حقیقی ہے، اور کلام لفظی نظم مؤلف کلام اللہ کا معنی مجازی ہے. یہ معنی مجازی، یہ معنی غیر موضوع ہے، وہ معنی حقیقی ہے، معنی موضوع ہے.
وہ معنی موجود ہو معنی حقیقی، اور یہ معنی غیر موجود ہو معنی مجازی ہے۔ تو اے اشاعرہ، آپ کی اس تقریر سے معلوم ہو رہا ہے کہ لفظ کلام اللہ کلام نفسی کے معنی میں حقیقت ہے، اور کلام لفظی نظر مؤلف کے معنی میں مجاز ہے۔ آپ کی تقریر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اے اشاعرہ۔ اگر کلام لفظی کے معنی میں کلام اللہ مجاز ہوتا، یعنی کلام لفظی نظر مؤلف کلام اللہ کا معنی مجازی ہوتا، تو معنی مجازی سے لفظ کی نفی کرنا درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے۔ اسد کا معنی مجازی رجل شجاع ہے، تو یہ معنی مجازی سے معنی غیر موجود لہو سے لفظ کی نفی کرنا، اسد کی نفی کرنا درست ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اسد نہیں ہے صحیح ہے، درست ہے نا؟ درست ہے۔ تو اگر لفظ کلام اللہ کلام لفظی اور نظر مؤلف کے معنی مجاز ہوتا، تو نظر مؤلف سے کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا جائز ہوتا، درست ہوتا، اور یہ کہنا صحیح اور درست ہوتا کہ نظر مؤلف کلام لفظی کلام اللہ نہیں ہے، یہ کہنا صحیح ہوتا۔ حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ نظر مؤلف کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ نفی کرنا صحیح نہ ہونا اور اس کو کلام اللہ نہ کہنے کا صحیح ہونا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلام اللہ نظر مؤلف کے معنی میں مجاز نہیں ہے۔ اس کو آپ حقیقت کہہ رہے ہیں کہیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو مجاز کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ مجاز ہوتا، لفظ کلام اللہ کا یہ معنی مجازی ہوتا، تو اس سے کلام اللہ کی نفی کرنا صحیح ہوتا، مگر امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے کلام اللہ کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلام اللہ اس معنی میں مجاز نہیں ہے۔ جب مجاز نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہ اللہ کا کلام جو کلام نفسی ہے، جو صفت اللہ کی ذات سے ہے، وہ حروف اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کلام اللہ وہ معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے؟ کلام اللہ تو اصل میں وہ معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم، کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اسی بات سے بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ کلام اللہ اس معنی میں حقیقت، اس معنی میں مجاز نہیں ہے۔ اس معنی میں مجاز، اس معنی میں تو حقیقت کہنا صحیح ہے، مگر اس معنی میں مجاز کہنا صحیح نہیں ہے۔ سمجھا اعتراض؟ آپ نے جو اس معنی میں اس کو مجاز کہا ہے، مجاز صحیح نہیں ہے۔ اس معنی میں مجاز کہنا کلام اللہ صحیح نہیں ہے۔ ارے کلام لفظی نظم مؤلف کو مجازن کلام اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کلام اللہ نظم مؤلف اور کلام لفظی کے معنی مجاز، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں حقیقت آپ نے کہا وہ تو صحیح ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، مگر اس میں یہ کہنا یہ مجاز یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ہوگا۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ جس طرح کلام اللہ اس معنی میں حقیقت، اس معنی میں بھی حقیقت ہوگا۔ جس طرح سے کلام اللہ کا وہ معنی موجود و معنی حقیقی، یہ بھی ایک معنی موجود و معنی حقیقی ہوگا، یہ معنی مجازی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو معنی مجازی کہا، غلط کہا آپ نے۔ یہ ہے اعتراض۔ اسی اعتراض کو ایک دوسرے انداز میں اور بیان کیا ہے، دوسرے انداز میں اور بیان کیا اسی اعتراض کو۔ تو اگر آپ اس نظم مؤلف کلام لفظی کو مجازن کلام اللہ کہتے ہیں تو اجماع کے خلاف لازم آتا ہے، کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ یہ نظم مؤلف کلام لفظی کلام اللہ ہے، اجماع اس پر ہے۔ مگر اس کو آپ مجازن کلام اللہ کہتے ہیں تو اجماع کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ مجازن کلام اللہ کہنے سے کلام اللہ کی نفی کرنا درست ہوگا، حالانکہ نفی کرنا درست نہیں ہے، اجماع خلاف ہونے ہو رہا ہے، اور اجماع خلاف چل کر کے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو مجازن کلام اللہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ یہی اعتراض ایک دوسرے پیرائے میں کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، مشرکین عرب کو قرآن جیسا مصر لا کر مصر لانے اور بنانے کا چیلنج کیا عربوں سے کہا گیا، مشرکین سے، کہ اگر اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں تم کو شک شبہ ہو رہا ہے اور اس قرآن کے کلام رسول ہونے کا تمہارا اگر گمان ہے، ان کا گمان یہی تھا کلام رسول ہے یہ،
اور کلام الہی ہونے میں شبہ کہنے تھا؟ تو اگر تم کو کلام الہی ہونے میں شبہ ہے اور کلام رسول ہونے کا تم کو گمان ہو رہا ہے تو تم بھی تو عربی جانتے ہو، اور جس ماحول میں تم پلے بڑھے ہو اسی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اپنے سے تم بھی بنا سکتے ہو، بنا کر دکھلا دو۔ ٹولہ محلہ تو ایک ہی ہے، اگر یہ ایسا بنا کر پیش کر سکتے تم بھی بنا کر پیش کر دکھلا دو تم۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج جو کیا مشرکین کو، تو چیلنج کیا، تحدی کیا، قرآن پاک جیسا مثل بنا کر لانے کا چیلنج کیا تاکہ وہ ہار جائیں گے، تو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں جو ان کا شبہ ہے وہ شبہ دور ہو جائے گا، اور کلام الہی ہونے کا یقین ہو جائے گا، اور کلام رسول ہونے کا جو گمان تھا وہ گمان بھی ختم ہو جائے گا، اور اس قرآن کے کلام الہی ہونے کا ان کو یقین ہو جائے گا۔ اس لیے نے ان سے تحدی کیا، اس لیے نے ان سے مقابلہ کیا، اس لیے نے ان کو چیلنج دیا۔ یہ نہیں کیا جی، یہ بات ہے۔ اب بتاؤ، مشرکین اور کفار کو جو قرآن کے جیسا بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا، تو یہ جو رکھا ہوا ہے اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا، یا وہ جو کلام نفسی قدیم صفت ہے اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا؟ اس جیسا، صحیح بات ہے۔ یہ جو رکھا ہوا ہے قرآن تمہارے پاس، اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج ان کو کیا گیا۔ معاوضہ اسی کے ساتھ ہوا تھا، وہ جو کلام نفسی قدیم اللہ کی صفت ہے اس کے ساتھ معارضہ نہیں ہوا، اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج ان کو نہیں دیا گیا۔ تو چیلنج اور معارضہ اور تحدی اس میں نہیں تھا، اس میں تھا، کیونکہ اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج کرنا بیوقوفی ہے۔ وہ کلام نفسی صفت اللہ کی ذات سے قائم ہے، اس جیسا کون بنا پائے گا؟ اور اس جیسا بنا کر لانے کا چیلنج کرنا یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا بندہ، ہو ہی نہیں سکتا بندے سے، یہ ہو سکے گا؟ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں پائے گا یہ۔ اس لیے تحدی اور چیلنج جو مشرکین کو ہوا اللہ کی جانب سے، تو اسی میں چیلنج اور تحدی ہوا، اس میں چیلنج تحدی نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ جو معارضہ ہوا ہے اور تحدی جو ہوئی ہے وہ صفت قدیمہ تحدی اور معارضہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہی کلام لفظی نظم مؤلف میں تحدی معارضہ ہوا ہے۔ اس میں جو اللہ کی صفت قدیمہ ہے اس میں تحدی معارضہ نہیں ہوا، تحدی معارضہ اس میں ہوا ہے، اس میں اسی نظم مؤلف میں کلام لفظی میں تحدی معارضہ اس میں نہیں ہوا ہے۔ تو آپ بتاؤ، متحدہ بھی کلام لفظی ہوا کہ کلام نفسی ہوا؟ کلام لفظی ہوا۔ متحدہ بھی کون ہوا؟ کلام لفظی ہوا، کیونکہ کلام لفظی ہی میں تحدی کا تصور کیا سکتا ہے، اسی میں چیلنج کا تصور کیا سکتا ہے۔ کلام نفسی میں تحدی اور معارضہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ تو متحدہ بھی یعنی جس جیسا لانے کا چیلنج کیا گیا وہ کلام لفظی ہے، نظم مؤلف ہے، جو حروف اصوات سے مرکب ہے، وہ کلام نفسی نہیں ہے بلکہ کلام لفظی ہے، جو آیتوں صورتوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو متحدہ بھی کون ہے؟ کلام لفظی نظم مؤلف، جو صورتوں اور آیتوں بٹی ہوئی ہے، جو حروف اصوات سے مرکب ہے۔ اب اگر اے اشاعرہ آپ نظم مؤلف کلام لفظی کو مجازن کلام اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو متحدہ بھی مجازی کلام اللہ ہونا لازم آتا ہے۔ متحدہ بھی کون ہونا لازم آتا ہے؟ مجازی کلام اللہ ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اجماع ہے اس بات پر کہ متحدہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے، مجازی کلام اللہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نظم مؤلف اور کلام لفظی کے معنی میں کلام اللہ کو مجاز قرار دیتے ہیں، اگر نظم مؤلف کلام لفظی کو مجازن کلام اللہ قرار دیتے ہیں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ متحدہ بھی مجازی کلام اللہ ہے، حقیقی کلام اللہ نہیں ہے، حالانکہ اجماع اس بات پر ہے کہ متحدہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے، مجازی کلام اللہ نہیں، اجماع اسی بات پر ہے۔ تو نظم مؤلف کلام لفظی کو مجازن کلام اللہ کہنے سے اجماع کے خلاف ہو رہا ہے نہ ہو رہا ہے؟ یہاں بھی اجماع کے خلاف ہو رہا ہے، یہاں بھی 1.5 انچ کی مسئلہ بنا رہے ہیں، اجماع کے خلاف ہو رہا ہے۔
اس لیے اجماع کے خلاف ہونے سے بچنے کے لیے، اجماع کے خلاف جانے سے بچنے کے لیے نظم مؤلف کلام لفظی کو آپ مجازن جو کلام اللہ کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ یہ مجازن کلام اللہ نہیں بلکہ یہ بھی حقیقتاً کلام اللہ جیسے وہ حقیقتاً کلام اللہ ہے۔ یہ ہے دوسرا اعتراض۔ تو پہلا اعتراض دوسرا اعتراض لگ بھگ ایک نہ ہوا، لگ بھگ ایک ہی ہوا۔ پہلا اعتراض بھی وہی، دوسرا اعتراض بھی وہی۔ اب اعتراض کی تھوڑی سی صورت اور شکل بدل رہی ہے مگر ہے ایک ہی اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب دیا ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لفظ کلام اللہ ایک لفظ ہے اور وہ اس کلام اللہ کا معنی موجود و معنی حقیقی ہے، اور یہ اس کلام اللہ کا معنی غیر موجود و معنی مجازی ہے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ اشتراک لفظی کے ساتھ دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلام اللہ اشتراک لفظی کے ساتھ دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کلام اللہ کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ کلام اللہ کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ ہاں، یہ دونوں مشترک لفظی ہے، جیسے کہ لفظ عین، چشمہ، آنکھ، گھٹنا، سورج، ان چند معنی کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ تو اشتراک لفظی کے ساتھ جیسے کہ لفظ عین ان 6 معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب 6 معنی کے لیے وضع کیا گیا تو سبھی معنی موجود ہوئے، اور لفظ کا معنی موجود معنی حقیقی ہوتا تو سبھی معنی حقیقی ہوئے، سبھی معنی موجود ہو سبھی معنی حقیقی ہوئی۔ اسی طرح کلام اللہ اشتراک لفظی کے ساتھ کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک لفظی ہے، اشتراک لفظی کے ساتھ مشترک لفظی ہے۔ اور کسی لفظ کے اور کوئی بھی لفظ جتنے معنی کے درمیان مشترک لفظی ہوتا ہے وہ سارے معنی اس لفظ کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے کلام نفسی اور کلام لفظی یہ دونوں کلام اللہ کا معنی موجود ہوا، اور معنی موجود ہوئی کو معنی حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو کلام لفظی کلام نفسی دونوں کلام اللہ کا معنی حقیقی ہوا، دونوں معنی حقیقی ہوا، دونوں معنی موجود ہوا۔ جب دونوں معنی حقیقی دونوں معنی موجود ہوا تو اس کلام لفظی کلام نفسی میں سے کوئی کلام اللہ کا معنی غیر موجود ہو اور معنی مجازی نہیں ہوا۔ کلام اللہ ان دونوں میں سے کسی میں مجاز نہیں ہوا، کیونکہ ایک لفظ کے جتنے معنی موجود ہوتے ہیں سبھی معنی حقیقی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کلام اللہ کے دونوں معنی موجود، دونوں معنی حقیقی ہیں، کوئی معنی موجود کوئی معنی حقیقی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب آپ کا دونوں اعتراض دفع ہو گیا۔ جب کلام نفسی بھی حقیقی کلام اللہ ہے اور کلام لفظی نظم مؤلف بھی حقیقی کلام اللہ ہے، تو اب اور اجماع بھی اسی بات پر ہے کہ نظم کلام لفظی حقیقی کلام اللہ ہے، اجماع بھی اسی بات پر ہے کہ نظم مؤلف کلام لفظی حقیقی کلام اللہ ہے، اور ہم نے بھی کلام لفظی نظم مؤلف کو حقیقی کلام اللہ کہا۔ تو کلام لفظی نظم مؤلف کلام اللہ کا معنی حقیقی معنی موجود ہوا، اور جب معنی موجود ہو معنی حقیقی ہوا، اور معنی حقیقی سے معنی موجود ہو سے لفظ کی نفی کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس نظم مؤلف کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا درست نہیں ہے، اور اجماع بھی اسی بات پر ہے۔ تو ہم اجماع کے خلاف کہاں گئے؟ اجماع کے ہم مطابق ہیں، اجماع کے ہم ساتھ ہیں وغیرہ ساتھ۔ یہ جواب ہو گیا پہلے سوال کا، پہلے اعتراض کا۔ دوسرے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا۔ دوسرے اعتراض جواب کیا ہو گیا کہ جب کلام لفظی نظم مؤلف دونوں حقیقی کلام اللہ ہے، نظم مؤلف کلام لفظی ہے کلام اللہ ہے، وہ بھی ہے کلام اللہ ہے، وہ تو ہے ہی، یہ بھی جب حقیقی کلام اللہ ہوا تو کلام اللہ نظم مؤلف کلام لفظی کے معنی میں مجاز نہیں ہوا بلکہ یہ بھی حقیقت ہوا۔ اور جب حقیقت ہوا تو اجماع اس بات پر ہے کہ متحدہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے اور متحدہ بھی یہی کلام ہے، یہی نظم مؤلف ہے، تو یہ کلام اللہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اجماع کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو مطابق ہو گیا، اجماع کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ جواب دیا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ گویا کلام نفسی بھی کلام اللہ ہے اور کلام لفظی نظم مؤلف بھی کلام اللہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ اگر کلام کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہاں
اگر کلام سے مراد کلام نفسی ہوگا تو وہ اضافت الصفت الموصوف کے قبیل سے ہوگا، یعنی کلام اللہ سے مراد وہ کلام ہوگا جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت حقیقی، وہ مراد وہاں پر ہوگا۔ اور اگر کلام سے مراد کلام لفظی نظر مؤلف ہو اور اس کی اضافت اللہ تعالیٰ تک کی جائے تو وہ اضافت المخلوق الی الخالق کے قبیل سے ہوگا، کلام اللہ اضافت المخلوق الی الخالق کے قبیل سے ہوگا، اور وہاں پر کلام سے مراد ان کلام اللہ سے مراد، کلام اللہ میں کلام سے مراد کیا ہوگا؟ وہ کلام لفظی ہوگا، نظر مؤلف ہوگا، جو بندوں کی تالیفات میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے۔ یہی ہے فرق دونوں میں ہوگا، دونوں فرق یہی ہوگا کہ کلام اللہ میں کلام کی اضافت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، مگر کلام سے اگر کلام نفسی ہوگا تو وہاں کلام کی اضافت جو اللہ کی طرف ہو رہی ہے وہ اضافت الصفت الموصوف کے قبیل سے ہوگی، اور وہاں کلام سے کلام نفسی ہوگا۔ اگر کلام سے کلام لفظی ہوگا تو کلام کی اضافت جو اللہ کی طرف ہوگی کلام اللہ میں وہ اضافت المخلوق الخالق اس قبیل سے ہوگا، اور وہاں کلام سے اللہ کی مخلوق ہوگی، بندوں کی تالیف نہیں ہوگی۔ یہ کہ بندے اس کو لکھا ہے، بالکل نہیں، یہ تو بندے نے لکھا ہے نا، وہ بندے نے لکھا ہے، بندوں کی تالیفات میں سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ کلام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اترا ہے، وہ مراد ہوگا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ جواب دیا ہے اعتراض کا جو یہاں پر نقل کیا گیا ہے، آپ اس جواب کو دیکھیے ذرا سا۔ تو فَإِن قِيلَ، پھر اگر اعتراض کیا جائے، اگر کلام اللہ تعالی معنی قدیم میں حقیقت نظم مؤلف میں مجاز ہوتا تو نظم مؤلف کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا درست ہوتا۔ اس طور پر کہا جاتا کہ وہ نظم مؤلف جو نازل شدہ ہے، جو معجز ہے، جو صورتوں اور آیتوں بٹی ہوئی ہے، وہ کلام اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ کہا جانا درست ہوتا۔ حالانکہ اجماع اس کے خلاف ہے، اجماع اس کے خلاف ہے، یعنی کلام نظم اللہ کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا جائز نہیں ہے، جائز اس کے جائز نہ ہونے پر اجماع ہے۔ اور نیز قرآن پاک جیسا لانے سے عاجز کر دینے والا اور قرآن پاک جیسا لانے کے ذریعے چیلنج کیا گیا حقیقی کلام اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ حقیقی کلام اللہ ہے، اس بات کے یقین کرنے کے ساتھ کہ چیلنج اور معارضہ نظم مؤلف ہی میں ہو سکتا ہے جو صورتوں میں بٹی ہوئی ہے، کیونکہ صفت قدیمہ کے ساتھ معارضہ کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب وہ صفت قدیمہ جو اللہ کی صفت ہے اس کے ساتھ معارضہ کو مطلب ہے، چیلنج کو مطلب ہے، وہ ویسا لا سکے گا؟ تو جب چیلنج اسی میں کیا گیا ہے تو متحدہ بھی یہی کلام اللہ ہوا، اور اجماع ہے اس بات پر کہ متحدہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے۔ جب اجماع اس بات پر کہ متحدہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے تو اس کلام اللہ جنہوں مؤلف کا حقیقی کلام اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس کو مجاز کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اعتراض کا جواب ہم جواب دیں گے کہ سچی بات یہ ہے کہ کلام اللہ ایک ایسا لفظ ہے، اسم ہے جو کلام نفسی قدیم اور کلام لفظی حادث کے درمیان مشترک ہے۔ ہم جواب دیں گے سچی بات یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ ایسا لفظ ہے جو کلام نفسی قدیم کے درمیان اور کلام لفظی حادث کے درمیان مشترک ہے۔ کلام نفسی قدیم کے درمیان جب مشترک ہوگا، اب کلام نفسی قدیم میں کلام کی اضافت جب اللہ کی طرف ہوگی، اس اضافت کیا مطلب ہوگا؟ اور کلام کا اللہ کی طرف اضافت کا مطلب کلام کا اللہ تعالیٰ کی صفت ہونا ہے، اور کلام لفظی حادث کے درمیان جو مشترک لفظی ہے، جو کلام لفظی حادث صورتوں اور آیتوں میں بٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں کلام کی اضافت جب اللہ تعالیٰ کو ہوگی تو اس اضافت کا مطلب کیا ہوگا؟ اور اس میں کلام کا اللہ کی اضافت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق کی تالیف نہیں ہے، اور اس سے کلام لفظی نظم مؤلف سے کلام اللہ کی نفی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا، اور اعجاز اور تحدی اللہ کلام اللہ تعالیٰ ہی میں ہوگا، اعجاز اور تحدی کلام اللہ تعالیٰ میں ہوگا، تو اعجاز تحدی حقیقی کلام اللہ میں ہوگا، اور اس سے کلام اللہ کی نفی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ کس سے؟ کلام لفظی مؤلف سے، کیونکہ ہر کلام اللہ ہی ہے، کلام لفظی نظم مؤلف حقیقی کلام اللہ ہے، اور معنی حقیقی سے لفظ کی نفی کرنا درست نہیں، اس لیے اس نظم مؤلف کلام لفظی سے کلام اللہ کی نفی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا، اور اعجاز اور تحدی بھی حقیقی کلام اللہ ہی میں ہوگا، کیونکہ یہ نظم مؤلف کلام لفظی حقیقی کلام اللہ ہو گیا۔ بات ختم ہو گئی، جواب ہو گیا یہ۔ وما وقع فی عبارت بعض المشائخ
من انہ مجاز فلیس معناہ انہ غیر موضوع للنظم المؤلف بل ان الکلام فی التحقیق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس وتسمیۃ اللفظ به ووضعه لذلك انما هو باعتبار دلالت المعنى فلا نزاع لهم فی الوضع والتسمیہ. بس اہل سنت والجماعت پہ ایک اور اعتراض. اے اہل سنت والجماعت، آپ نے ابھی یہ کہا، ابھی جواب میں آپ نے کہا کیا کہا کہ کلام اللہ نظم مؤلف کلام لفظی کے معنی مجاز نہیں ہے. نظم مؤلف کلام لفظی مجازی کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ نظم مؤلف کلام لفظی حقیقی کلام اللہ ہے. ابھی آپ نے کہا. اور اہل سنت والجماعت کے بعض مشائخ کے کلام میں، ان کی عبارتوں، ان کی کتابوں میں یہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کہ نظم مؤلف کلام لفظی مجازی کلام اللہ ہے. تو اے اہل سنت والجماعت، آپ کے بعض مشائخ کی عبارتوں میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نظم مؤلف کلام لفظی مجازی کلام اللہ ہے. تو آپ نے کیسے ابھی کہا کہ نظم مؤلف کلام لفظی مجازی کلام اللہ نہیں ہے، جیسے وہ حقیقی کلام اللہ ہے، یہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ابھی؟ ہے نا سوال؟ یہ کیسے آپ نے کہا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وما وقع فی عبادت بعض المشائخ سے جواب دے رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ مجاز کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے. مجاز کا اطلاق سمجھو، یہ لفظ ہے، اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ معنی موضوع ہوا. اب اس لفظ کا استعمال اگر ہوگا تو اس لفظ کا اس میں استعمال یہ معنی یہ حقیقت کا ہے. کیا کہلائے گا؟ یہ لفظ ہے، اس کی وضعیت اس کے لیے ہوئی ہے، یہ معنی موضوع ہوا. تو معنی موضوع لہو میں اگر اس لفظ کا استعمال ہوگا تو اس وقت یہ حقیقت کہلائے گا نا. مگر اس لفظ کا استعمال اس معنی موضوع کو چھوڑ کر کے اس گانے میں غیر معنی موضوع ہوگا تو اس لفظ یہ کیا کہلائے؟ مجاز کہلائے گا. پتہ چلا کہ لفظ کا معنی موضوع کو چھوڑ کر معنی غیر موضوع میں استعمال کرتے وقت میں یہ لفظ مجاز کہلائے گا. سمجھے مجاز کا معنی ہے؟ سمجھے مجاز کا معنی ہے؟ لفظ کو اپنے معنی موضوع چھوڑ کر معنی غیر موضوع میں استعمال جب کریں گے تو جس لفظ کو معنی موضوع کو چھوڑ کر معنی غیر استعمال کریں گے اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ مجاز. مجاز کا ایک معنی تو یہ ہوا. مجاز کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ وضع تو کیا گیا ہے اس معنی کے لیے، یہ معنی موضوع ہوا، اور اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. وضع اس کے لیے کیا گیا ہے، یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. یہ بھی معنی موضوع ہو، یہ بھی معنی موضوع ہوا ہے، مگر اس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس معنی موضوع کا اس معنی موضوع کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. تو تعلق کی وجہ سے اس کی وضعیت اس کے لیے ہوئی ہے. تو اس کی وضعیت اس کے لیے تو اصلاً ہوئی ہے، بنفس نفیس ہوئی ہے، حقیقت میں ہوئی ہے، بذات خود ہوئی ہے. اور اس کی وضعیت اس کے لیے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کا تعلق پہلے معنی موضوع کے ساتھ ہے، چاہے تعلق سببیت اور مسببیت کا ہو یا تعلق دال اور مدلول ہونے کا ہو. یعنی یہ دال یہ مدلول، یا یہی دال یہی مدلول ہے، دال مدلول ہونے کا تعلق ہوا، یا سببیت مسببیت کا تعلق ہو، یہ مسبب یہ سبب، یا یہی سبب یہی مسبب ہو، یا حالیت اور محلیت کا تعلق ہو، یہ حال اور یہ محل، یا یہی حال یہی محل ہو. تو اصلاً اور ذاتاً بنفس نفیس بذات خود یہ لفظ وضع تو کیا گیا ہے اس کے لیے، لیکن چونکہ اس کا اس معنی موضوع کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس کی وضعیت اس کے لیے بھی ہو گئی. تو دونوں معنی موضوع ہوا، یہ بھی معنی موضوع یہ بھی معنی موضوع، دونوں ہوا.
لیکن چونکہ یہ بھی معنی موجود ہوئے، یہ بھی معنی موجود ہو، مگر یہ معنی موجود ہو مجاز کے مشابہ ہو گیا، نہیں وہ مجاز مشابہ، کیسے مجاز مشابہ ہو گیا؟ جیسے معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ارے معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جوڑ ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ تو جس طرح معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ جوڑ مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، علاقہ اور مناسبت ہو گئی، تو یہ مجاز کے مشابہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب مجاز کے مشابہ ہے یہ معنی موجود ہو، یہ مجاز کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اس پر بھی مجاز کا اطلاق کر دیا گیا، اس پر بھی مجاز کا اطلاق کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہید جواب کا۔ اب جواب سمجھو، کلام اللہ کا لفظ اصل میں تو وضع کیا گیا ہے کلام نفسی قدیم کے لیے، جو اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، مگر اس کلام نفسی قدیم جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اس کی صفت ہے، اس کے ساتھ اس نظم مؤلف کلام لفظی کا تعلق ہے، علاقہ ہے، مناسبت ہے، جوڑ ہے۔ کیا مناسبت، کیا جوڑ، کیا علاقہ ہے؟ دال اور مدلول ہونے کا۔ یہ ہے مدلول اور یہ ہے دال، یہ ہے معنی موضوع لہو اور یہ ہے معنی موضوع، یہ ہے معنی موضوع لہو، یہ ہے لفظ موضوع۔ اس لفظ موضوع کو اس معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ ہے دال، یہ ہے مدلول، یہ دلالت کرتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ لفظ اصل میں تو وضع کیا ہے کلام نفسی قدیم کے لیے، لیکن چونکہ کلام لفظی نظم مؤلف کا اس کے ساتھ تعلق ہے، کون تعلق ہے؟ دال اور مدلول ہونے کا تعلق ہے، یعنی یہ اس پر دلالت کرتا ہے کلام نفسی مدلول ہے اور کلام لفظی نظم مؤلف دال ہے، تو یہ دال اور مدلول کا تعلق اور علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی وضعیت اس کے لیے بھی ہو گئی، اس کلام اللہ کی وضعیت اس کے لیے بھی ہو گئی۔ تو وضعیت اس کے لیے تھی، اس کے لیے بھی ہو گئی وضعیت، یہ بھی معنی موضوع، یہ بھی معنی موجود ہوگا، کلام نفسی بھی معنی موجود ہوگا، کلام لفظی بھی معنی موجود، دونوں معنی موجود ہو گیا۔ اور جب دونوں معنی موجود تو اور معنی موجود ہوگی کو معنی حقیقی کہتے ہیں، تو جب دونوں معنی موجود ہو تو دونوں معنی حقیقی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، دونوں معنی حقیقی ہوا نا۔ جب دونوں معنی موجود ہوا اور معنی موجود ہوئی کو معنی حقیقی کہتے ہیں تو دونوں معنی حقیقی ہوا، کلام نفسی معنی حقیقی، کلام لفظی معنی حقیقی، اس کلام اللہ کا دونوں معنی حقیقی ہوا۔ مگر دونوں معنی حقیقی ہونے کے باوجود اس کلام اللہ نظم مؤلف کو مجازن کلام اللہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ جیسے اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ مجاز کے مشابہ ہے، نظم مؤلف کلام لفظی مجاز کے مشابہ ہے، کیونکہ جس طرح معنی مجازی کو معنی حقیقی کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے، کلام لفظی نظم مؤلف کو بھی کلام نفسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی علاقہ ہے۔ کون علاقہ ہے؟ دال مدلول کا علاقہ ہے۔ تو علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ کلام لفظی نظم مؤلف مجاز کے مشابہ ہو گیا، مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو مجازن کلام اللہ کہہ دیا گیا مشائخ کی عبارتوں میں کہ یہ بھی کلام اللہ ہے اور مجازی کلام اللہ، اس وجہ سے کہہ دیا گیا، ورنہ یہ حقیقی کلام اللہ ہے، ورنہ یہ حقیقی کلام، جیسے یہ حقیقی کلام اللہ ہے یہ بھی حقیقی کلام اللہ ہے، مگر اس کو مجازن کلام اللہ کہہ دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مجاز کے مشابہ ہے۔ تو اشاعرہ اہل سنت والجماعت کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ کلام اللہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ کلام اللہ اس کے لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، تو نظم مؤلف کلام لفظی کے لیے کلام اللہ وضع کیا گیا ہے، نظم مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ نام رکھا گیا ہے، تو اس کے کلام اللہ اس کا نام رکھنے میں، اس کے لیے وضع کرنے میں مشائخ کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر مشائخ نے اس کو مجازن کلام اللہ کہا ہے تو ان کے مجازن کلام اللہ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لفظ کلام اللہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کلام اللہ جیسے اس کے لیے وضع کیا گیا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے یہ معنی موجود ہو یہ بھی معنی موجود ہو، جیسے اس کا نام کلام اللہ ویسے اس کا نام کلام اللہ ہے، تو اس کے لیے نظم مؤلف کلام لفظی کے لیے کلام اللہ کا نام رکھے جانا اس کے وضع کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب دونوں معنی موجود ہوا ہے تو دونوں ہی کلام اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ دوسرا والا کلام لفظی نظم مؤلف کلام اللہ یہ مجاز کے مشابہ ہے، مجاز کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو مجاز کلام اللہ کہہ دیا گیا۔ یہ ہے جواب۔ وما وقع فی عبارت بعض المشائخ، اور بعض مشائخ کے عبارتوں میں جو یہ بات آئی ہے
کہ نظم مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ ہونا مجاز ہے۔ دیکھو ترجمہ، من انہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ نظم مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ ہونا، اور وہ بات جو بعض مشائخ کی عبارتوں میں آئی ہے کہ نظم مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ ہونا مجاز ہے، تو مشائخ کی اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلام اللہ نظم مؤلف کے لیے وضع کیا ہی نہیں گیا ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں اور براہ راست بالذات کلام اللہ اس معنی قدیم کا نام ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور نظم مؤلف کلام اللہ، لفظ مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ کے ذریعے نام رکھا جانا اور نظم مؤلف کلام لفظی کے لیے کلام اللہ کو وضع کیا جانا، یہ تو صرف معنی قدیم پر اس کے دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ معنی قدیم، جو اللہ کا معنی قدیم ہے اس پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اس نظم مؤلف کلام لفظی کا جو کلام اللہ نام رکھا وضع کیا گیا، کیوں وضع کیا گیا، کیوں دلالت کیا گیا؟ چونکہ یہ کلام نفسی قدیم پر دلالت کرتا ہے، دلالت کرنے کے اعتبار سے۔ وہ تسمیۃ اللفظ بھی، اور کلام اللہ کے ذریعے کلام لفظی نظم مؤلف کا نام رکھا جانا اور نظم مؤلف کلام لفظی کے واسطے کلام اللہ کا وضع کیا جانا، یہ تو صرف معنی قدیم پر اس کلام لفظی کے دلالت کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس مشائخ اشاعرہ کا کلام لفظی نظم مؤلف کے واسطے کلام اللہ کے وضع کیے جانے میں اور نظم مؤلف کلام لفظی کا کلام اللہ نام رکھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے اہل سنت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ لفظ کلام اللہ کلام لفظی نظم مؤلف کے لیے وضع بھی کیا گیا ہے، اور کلام اللہ کلام لفظی نظم مؤلف کے لیے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے اس کا نام رکھا گیا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا بھی نام رکھا گیا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے دونوں معنی موجود ہوئے، دونوں مسمى ہوئے، اور مسمى اور معنی موجود معنی حقیقی ہوتا ہے، اس لیے دونوں معنی حقیقی ہوا، وہ بھی ہے یہ بھی، مگر مشائخ نے اس کو کلام اللہ جو مجازن کر دیا، اس لیے یہ مجاز کے مشابہ ہے۔ بس یہ جواب ہے۔